مخلوق ہے، لہٰذا اللہ ہمیں نائب بنائے، خلیفہ بنائے۔ لیکن ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانتا ہے تو اللہ کے سوا کون اس طرح جان سکتا ہے؟ اس خلافت کے لیے اور اس نیابت کے لیے جس استعداد کی ضرورت تھی، جس استعداد کی ضرورت تھی، جس صلاحیت کی ضرورت تھی، جس مزاج کی ضرورت تھی، وہ مزاج فرشتوں کا نہیں تھا، وہ صلاحیت وہ فرشتوں میں نہیں تھی، وہ طبیعت فرشتوں کی نہیں تھی۔ اس کے لیے ایسے مزاج کی مخلوق ہونی چاہیے جس میں غصہ بھی ہو، پیار بھی ہو، غصہ بھی ہو، محبت بھی ہو، اور وہ خواہشات بھی رکھے، وہ خواہشات بھی رکھے، وہ جنسی جذبات بھی رکھے، اس کو جو ہے وہ دنیا کے اندر کھانے پینے کی ضرورت بھی ہو، کھانے پینے کی ضرورت بھی ہو، اس کے اندر شر کے جذبات بھی ہوں اور برائی کے جذبات بھی ہوں۔ ایسا اس کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نام جیسے آیت سے ظاہر ہو رہا ہے، بظاہر اللہ نے وہ نام آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے، فرشتوں کو نہیں سکھائے، اور پھر فرشتوں سے امتحان لے لیا کہ ان کے نام بتاؤ، تو جب سکھایا نہیں پھر امتحان کیسے لیا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ جیسے اب آپ سارے بیٹھے ہوئے میں باتیں کر رہا ہوں، یہاں سے لے کے وہاں تک سارے سن رہے ہیں آپ، لیکن ظاہر ہے ہر ایک اپنی استعداد صلاحیت کے مطابق یا تو ساری کی ساری باتوں کو جو کیا کر لے گا، ازبر کر لے گا، ضبط کر لے گا، اور کوئی ایسا ہوگا آدھی باتوں کو، کوئی 2/3 باتوں کو، کوئی 1/3 باتوں کو، ممکن ہے بعض ایسے ہوں کہ ان کے پڑھ لے کچھ نہ پڑھے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک، جیسے ایک عام ٹیچر جو ہے نا وہ لیکچر دیتا ہے اور ایک جیسا لیکچر دیتا ہے، اس کے سامنے سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، سب کو ایک جیسا لیکچر دے رہا ہوتا ہے، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو اپنی بات کیا کر دوں، واضح کر دوں، سب پہ اپنی بات واضح کر دوں، سب کو سمجھا دوں، سب کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود جب امتحان لیا جاتا ہے تو بہت سارے اچھے نمبر لے لیتے ہیں، جہاں وہاں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسے اللہ نے فرشتوں کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو وہ نام سکھائے، فرشتے بھی سن رہے تھے، لیکن چونکہ وہ نام فرشتوں کے مزاج کے نہیں تھے، فرشتوں کی جو ہے نا وہ طبیعت کے نہیں تھے، اور فرشتوں کے لیے فرشتوں کو ان ناموں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ نام کس چیز کے تھے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا، تو دنیا میں عام ضروریات میں پیش آنے والی چیزیں، یہ اناج ہے، یہ پھل ہے، ٹھیک ہے، یہ ہانڈیا ہے، یہ برتن ہے، اور یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے، زمین ہے، یہ بیج ہے۔ تو انسان کو اس کی ضروریات میں جو پیش آنے والی چیزیں تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ آدم علیہ السلام کی چونکہ ایک تو ضرورت بھی تھی، دوسرا آدم علیہ السلام کا مزاج بھی وہ تھا، آپ کی طبیعت بھی وہ تھی، آپ میں وہ صلاحیت تھی، تو آپ نے وہ ساری ازبر کر لی، اور فرشتوں کو جو ہے نا وہ فرشتے ضبط نہ کر سکے۔ تو اللہ نے تو جیسے آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے تو سب کے سامنے ایک جیسا تذکرہ کیا تھا اور سکھا دیے تھے نام۔ تو پھر اس لیے پھر اللہ تبارک کو حق ہے امتحان لینے کا کہ فرشتوں کو بتا دوں کہ دیکھیں سب کی موجودگی میں، تمہاری موجودگی میں آدم علیہ السلام کو میں نے وہ نام سکھائے، اور جیسے وہ غور سے سن رہے تھے تم بھی غور سے سن رہے تھے، لیکن وہ تو ضبط کر سکے، تم ضبط نہ کر سکے۔ یہی جو ہے وہ فرق ہے اس مخلوق ہے تم میں، تو وہ خلافت کا لائق ہے اور تم خلافت کے لائق نہیں۔ اور اگر یہ میرا مطیع بن جائے، میرا فرمان بردار بن جائے، تو یہ فرشتوں میں بتا دوں تمہارے ذہن میں دل میں کیا ہے کہ ہم افضل ترین ہے، یہی انسان اگر میرا مطیع ہوگا، فرمان بردار ہوگا، تو یہ افضل ہونے میں اور رتبے میں، مرتبے میں تم سے کہیں آگے بڑھ جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیات میں یہ سبق تھا، فرشتوں کو دیا، وہ ہمارے دیکھیں جی۔ اے اللہ، وعلم آدم الاسماء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ عملاً ان کو
بتا دیا فرشتوں کو کہ تم اس مخلوق جیسے نہیں ہو، تم خلافت کے جو ہے وہ اہل نہیں ہو۔ وعلم آدم الاسماء، اور سکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام، کلھا سارے کے سارے، مراد جن چیزوں کی ضرورت پیش آنی تھی آدم علیہ السلام کو دنیا میں، ان ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، اور پھر ان ناموں کو پیش کیا فرشتوں پہ۔ فقال، پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انبئونی، بتلاؤ مجھے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اگر ہو تم سچے۔ وہ اپنے ضمنی دعوے میں کہ ہم افضل ہیں، ہم افضل ہیں اور خلافت کے ہم کیا ہیں، اہل ہیں، اگر اس دعوے میں تم کیا ہو، سچے ہو۔ قالوا، کہا انہوں نے، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو نے سکھایا، جو تو نے ہماری استعداد، صلاحیت، طبیعت کے مطابق سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، تیرے ہر کام میں حکمت ہے، اور اس خلیفہ بنانے میں بھی کیا ہے، حکمت ہے، تو ہی جانتا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، بتاؤ ان کو، ان فرشتوں کو، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب انہوں نے بتایا ان کو ان چیزوں کے نام، قال، تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الم اقل لکم، کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں، انی اعلم، کہ بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، انسانوں کے اعتبار سے چھپی چیزیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور وہ چیزیں جو تم چھپاتے ہو دلوں میں۔ وہ خلافت کی چاہت، اللہ تبارک میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل مطیع اور فرمان بردار بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔